جو ہے وہ جوں نہیں رینگ رہی. ایک آدھ دو کچھ چھوٹے ممالک تھے جنہوں نے آواز اٹھائی اور وہ بیچاروں کی آواز وہیں کی وہیں رہ گئی. بیچ میں کچھ لوگوں کی ہم نے سنا کہ اب وہ یہ کر رہے ہیں, اب وہ یہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں زیادہ پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا. انسانیت کیا مر گئی ہے پوری دنیا میں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ فلسطین اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غزہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5 مہینے سے بلکہ 5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اسرائیل جو ہے ظالم طاقتوں کے ساتھ مل کر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو ہے حملہ کر رہے ہیں, اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اچھا, یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ یہ یہودیوں کا نہیں ہے, یہ اصل میں صہیونی ایک تحریک ہے کہ جو صہیونیوں کا اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صہیونی یہودیوں کے اندر ایک شدت پسند تنظیم ہے, یہ ان کی تحریک ہے. ورنہ دنیا بھر کے اندر آپ اگر دیکھیں انہی 5 مہینوں کے دوران تو بہت ساری یہودی تنظیموں نے بھی اسرائیل کی مذمت کی ہے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے باقاعدہ ریلیاں نکالی. بہت سارے جیوز جو وہ ہوتے ہیں تو یہودیوں کو جو ہے صہیونیوں کے ساتھ جو ہے مکس نہیں کرنا چاہے. یہودی الگ ہیں اور صہیونی تحریک جو ہے وہ باقاعدہ ایک شدت پسند گروہ ہے. مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام جو ہے اسی رمضان المبارک میں جب آپ کے اوپر ضربت لگی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا, وصیت کرتے ہوئے, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار بن کر رہنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جو مسلمان ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے باقی امور کے حوالے سے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, اگر ایک آدمی روزانہ صبح اگر کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے حالات کے حوالے سے اگر وہ بے خبر رہتا ہے اور اس کے حوالے سے اگر وہ لا تعلق رہتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس وقت عالم اسلام کے اندر سب سے بڑا مسئلہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ مسئلہ فلسطین ہے, اور فلسطینی شہادت نوش کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر مسلمانوں کی جانب سے مضبوط اگر آواز یہاں پر اٹھائی جاتی اور مسلمان متحد ہو کر اگر اس ظلم کے خلاف اگر آواز بلند کرتے تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے پیچھے ہٹ سکتا تھا. آپ اس جنگ کے دوران اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسرائیل عالمی سطح پر رسوا ہوتا چلا جا رہا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر بھی بہت ساری تنظیموں نے جو اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی, لیکن اس سے بڑھ کر جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا نا کہ مغربی ممالک کے اندر جو ہے لوگ نکل رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں. اکتوبر کے اخبارات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, نومبر اور دسمبر کے, تو وہاں پر امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہر اتوار کو اور ہر ہفتے کے دن جو لوگ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, لیکن حکومتیں اپنی مفادات کی خاطر وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اسی جب یہ اٹیک ہوا تو امریکہ کے صدر نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا, ان کے وزیر خارجہ نے 2 دفعہ دورہ کیا, اور اسی طرح UK کے پرائم منسٹر نے وہاں کا دورہ کیا, اور مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ وہاں اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کر رہے ہیں. پیسے کا بڑا گیم چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس لیے اس میں وہ بھی ایک ایشو چل رہا ہے. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا, پھر اس کے بعد ہم واپس آ کے